منٹو کا افسانہ کالی شلوار۔ دہلی آنے سے پہلے وہ امبالہ چھاؤنی میں تھی، جہاں کئی گورے اس کے گاہک تھے۔ ان گوروں سے ملنے جلنے کے باعث وہ انگریزی کے 10-15 جملے سیکھ گئی تھی۔ ان کو وہ عام طور پر گفتگو میں استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ دہلی آئی، اس کا کاروبار نہ چلا، تو ایک دن اس نے اپنی پڑوسن تمنچا جان سے کہا، "This life very bad." یعنی یہ زندگی بہت بری ہے جب کھانے کو ہی نہیں ملتا۔ امبالہ چھاؤنی میں اس کا دھندا بہت اچھی طرح چلتا تھا۔ چھاؤنی کے گورے شراب پی کر اس کے پاس آ جایا کرتے تھے اور 3-4 گھنٹوں میں ہی 8-10 گوروں کو نمٹا کر 20-30 روپے پیدا کر لیتی تھی۔ یہ گورے اس کے ہم وطنوں کے مقابلے میں بہت اچھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی زبان بولتے تھے جس کا مطلب سلطانہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر ان کی زبان سے یہ لا علمی اس کے حق میں بہت اچھی ثابت ہو رہی تھی۔ اگر وہ اس سے کچھ رعایت چاہتے تو وہ سر ہلا کر کہہ دیا کرتی تھی، "صاحب، ہماری سمجھ میں تمہارا بات نہیں آتا"۔ اور اگر وہ اس سے زیادہ ضرورت چھیڑ چھاڑ کرتے تو ان کو اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیتی۔ وہ حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھتے تو ان سے کہتی، "صاحب، تم ایک دام لو، تم ایک دم الو کا پٹھا ہے، حرام زادہ ہے، سمجھا"۔ یہ کہتے وقت وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا نہ کرتی، بلکہ بڑے پیار سے ان سے باتیں کرتی اور انہیں گالیاں دیتی۔ گورے ہنس دیتے اور ہنستے وقت وہ سلطانوں کو بالکل الو کے پٹھے دکھائی دیتے تھے۔ مگر یہاں دہلی میں وہ جب سے آئی تھی، ایک گورا بھی اس کے ہاں نہیں آیا تھا۔ 3 مہینے اس کو ہندوستان کے اس شہر میں رہتے ہوئے ہو گئے تھے جہاں اس نے سنا تھا کہ بڑے لاٹ صاحب رہتے ہیں جو گرمیوں میں شملے جاتے ہیں۔ صرف 6 آدمی اس کے پاس آئے تھے، صرف 6، یعنی 2 مہینوں میں 6۔ اور ان 6 گاہکوں سے اس نے خدا جھوٹ نہ بلوائے 18.5 روپے وصول کیے تھے۔ 3 روپے سے زیادہ کوئی نہیں مانتا تھا۔ سلطانہ نے ان میں سے 5 آدمیوں کو اپنا ریٹ 10 روپے بتایا تھا، مگر تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا تھا، "اب بھائی، ہم تو 3 روپے سے زیادہ 1 کوڑی نہیں دیں گے"۔ ہاں، جانے کیا بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک نے صرف اسے 3 روپے کے قابل ہی سمجھا۔ چنانچہ جب چھٹا آیا تو اس نے کہا، "دیکھو، میں 3 روپے ایک ٹائم کے لوں گی، اس سے 1 دھیلا تم کم کہو تو نہ ہوگا بھائی۔ اب تمہاری مرضی ہو تو رہو ورنہ جاؤ"۔ چھٹے آدمی نے یہ بات سن کر تکرار نہ کی اور اس کے ہاں ٹھہر گیا۔ جب دوسرے کمرے میں دروازہ بند کر کے وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا تو سلطانہ نے کہا، "لائیے 1 روپیہ دودھ کا"۔ اس نے 1 روپیہ تو نہ دیا، لیکن نئے بادشاہ کی چمکتی ہوئی اٹھنی جیب سے نکال کر اس کو دی اور سلطانہ نے چپکے سے لے لی کہ چلو جو آیا غنیمت ہے۔ 18.5 روپے 3 مہینوں میں۔ 20 روپے ماہوار تو اس کے کوٹھے کا کرایہ تھا، جس کو مالک مکان انگریزی میں فلیٹ کہتا تھا۔ اس فلیٹ میں ایسا پاخانہ تھا جس میں زنجیر کھینچنے سے ساری گندگی پانی کے زور سے ایک دم نیچے نل میں غائب ہو جاتی تھی اور بڑا شور ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس شور نے اسے بہت ڈرایا۔ پہلے دن جب وہ رفع حاجت کے لیے اس پاخانے میں گئی تو اس کی کمر میں شدت کا درد ہو رہا تھا۔ فارغ ہو کر جب اٹھنے لگی تو اس نے لٹکتی ہوئی زنجیر کا سہارا لے لیا۔ زنجیر کو دیکھ کر اس نے خیال کیا، چونکہ مکان خاص اہم لوگوں کی رہائش کے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ زنجیر اسی لیے لگائی گئی ہے کہ اٹھتے وقت
تکلیف نہ ہو اور سہارا مل جائے۔ مگر جو ہی اس نے زنجیر کو پکڑا اور اٹھنا چاہا تو کھٹ کھٹ سی آواز ہوئی، پھر ایک دم پانی اس زور کے ساتھ باہر نکلا تو ڈر کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ خدا بخش دوسرے کمرے میں اپنا فوٹوگرافی کا سامان درست کر رہا تھا، ایک صاف بوتل میں ہائیڈروکونین ڈال رہا تھا کہ اس نے سلطانہ کی چیخ سنی۔ دوڑ کر وہ باہر نکلا اور سلطانہ سے پوچھا، ارے کیا ہوا؟ یہ چیخ تمہاری تھی؟ سلطانہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ موا پخانہ ہے یا کیا ہے؟ بیچ میں یہ ریل گاڑیوں کی طرح زنجیر کیا لٹکا رکھی ہے؟ میری کمر میں درد ہو رہا تھا، میں نے کہا چلو اس کے سہارے کھڑی ہو جاؤں، پر یہ موئی زنجیر کو چھیڑنا تھا کہ دھماکہ ہوا۔ کیا کہوں بس اب تم سے۔ اس پر خدا بخش بہت ہنسا۔ اس نے سلطانہ کو اس پیخانے کی بابت سب کچھ بتا دیا کہ یہ نئے فیشن کا ہے جس میں زنجیر ہلانے سے سب گندگی زمین میں دھس جاتی ہے۔ خدا بخش اور سلطانہ کا آپس میں کیسے سمبند ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راولپنڈی کا تھا۔ انٹر پاس کرنے کے بعد اس نے لاری چلانا سیکھی۔ چنانچہ 4 برس تک وہ راولپنڈی اور کشمیر کے درمیان لاری چلانے کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی، اس کو بھگا کر وہ ساتھ لے آیا۔ لاہور میں چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا، اس لیے اس نے عورت کو پیشے پہ بٹھا دیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ خدا بخش کو معلوم ہوا کہ وہ امبالہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں امبالہ آیا، جہاں اس کو سلطانہ مل گئی۔ سلطانہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبند ہو گیا۔ خدا بخش کے آنے سے ایک دم سلطانہ کا کاروبار چمک اٹھا۔ عورت ضعیف الاعتقاد تھی، اس لیے اس نے سمجھا کہ خدا بخش بڑا بھاگوان ہے جس کے آنے سے اتنی ترقی ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس خوش اعتقادی نے خدا بخش کی وقت اس کی نظروں میں اور بڑھا دی۔ خدا بخش آدمی محنتی تھا، سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا اسے پسند نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے فوٹوگرافر سے دوستی پیدا کر لی جو ریلوے اسٹیشن کے باہر منٹ کیمرے سے فوٹو کھینچا کرتا تھا۔ اس سے اس نے فوٹو کھینچنا سیکھا، پھر سلطانہ سے 60 روپے لے کر کیمرہ بھی خرید لیا۔ آہستہ آہستہ ایک ایک پردہ بنوایا، کرسیاں بنوائیں، فوٹو دھونے کا سامان لے کر اس نے علیحدہ کام شروع کر دیا۔ کام چل نکلا، چنانچہ اس نے تھوڑی ہی دیر بعد اپنا اڈا امبالہ چھاونی میں قائم کر دیا۔ یہاں وہ گوروں کے فوٹو کھینچتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی چھاونی کے متعدد گوروں سے واقفیت ہو گئی۔ چنانچہ وہ سلطانہ کو بھی وہیں لے گیا۔ یہاں چھاونی میں خدا بخش کے ذریعے کئی گورے سلطانہ کے مستقل گاہک بن گئے۔ سلطانہ نے کانوں کے لیے بندے خریدے، 5.5 تولے کی 8 کنگیاں بھی بنوائیں، 10-15 اچھی اچھی ساڑیاں بھی جمع کر لی، گھر میں فرنیچر وغیرہ بھی آ گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ امبالہ چھاونی میں وہ بڑی خوشحال تھی، مگر ایکا ایکی جانے خدا بخش کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دلی جانے کی ٹھان لی۔ سلطانہ انکار کیسے کرتی، جبکہ وہ خدا بخش کو اپنے لیے بہت مبارک خیال کرتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی دلی جانا قبول کر لیا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں لاٹ صاحب رہتے ہیں اس کا دھندا اور بھی چلے گا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ دلی کی تعریف سن چکی تھی، پھر وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ بھی تھی جس سے اسے بے حد عقیدت تھی۔ چنانچہ جلدی جلدی گھر کا بھاری سامان بیچ باچ کر وہ خدا بخش کے ساتھ دلی آ گئی۔ یہاں پہنچ کر خدا بخش نے 20 روپے ماہوار پر یہ فلیٹ لیا جس میں یہ دونوں رہنے لگے۔
ایک ہی قسم کے نئے نئے مکانوں کی لمبی لمبی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہے۔ میونسپل کمیٹی نے شہر کا یہ حصہ خاص قصبیوں کے لیے مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ شہر میں جگہ جگہ اپنے اڈے نہ بنائیں۔ نیچے دکانیں تھیں، اوپر 2 منزلہ رہائشی فلیٹ۔ چونکہ سب عمارتیں ایک ہی ڈیزائن کی تھیں، اس لیے شروع میں سلطانہ کو اپنا فلیٹ تلاش کرنے میں بہت دقت ہوتی تھی۔ پر جب نیچے لانڈری والے نے اپنا بورڈ گھر کی پیشانی پر لگایا تو اس کو ایک پکی نشانی مل گئی، یہاں میلے کپڑوں کی دھلائی کی جاتی ہے۔ یہ بورڈ پڑھتے ہی اسے اپنا فلیٹ تلاش کرنے میں آسانی ہوتی۔ اس طرح اس نے بہت سی نشانیاں قائم کر لی تھیں، مثلا بڑے حروف میں جہاں کوئلوں کی دکان لکھا تھا وہاں اس کی سہیلی ہیرا بائی رہتی تھی، جو کبھی کبھی ریڈیو گھر میں گانے جایا کرتی تھی۔ جہاں شرفا کے لیے کھانے کا اعلیٰ انتظام ہے لکھا تھا وہاں اس کی دوسری سہیلی مختار رہتی تھی۔ نواڑ کے کارخانے کے اوپر انوری رہتی تھی، جو اسی کارخانے کے سیٹ کے پاس ملازم تھی۔ چونکہ سیٹ صاحب کو رات کے وقت اپنے کارخانے کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی، اس لیے وہ انوری کو پاس ہی رکھتے تھے۔ دکان کھولتے ہی گاہک تھوڑے ہی آ جاتے ہیں۔ چونکہ جب 1 مہینے تک سلطانہ بیکار رہی تو اس نے یہی سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی۔ پر جب 2 مہینے گزر گئے اور کوئی آدمی اس کے کوٹھے پر نہ آیا تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ اس نے خدا بخش سے کہا، کیا بات ہے خدا بخش، پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، کسی نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ ارے مانتی ہوں آج کل بازار بہت مندہ ہے، پر اتنا مندہ بھی نہیں کہ مہینے بھر میں کوئی ایک شکل دیکھنے کو نہ آئے۔ خدا بخش کو بھی یہ بات بہت عرصے سے کھٹک رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ پر جب سلطانہ نے خود بات چھیڑی تو اس نے کہا، میں کئی دنوں سے اس کی بابت سوچ رہا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جنگ کی وجہ سے لوگ باغ دوسرے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں، رستہ بھول گئے ہیں۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے وہ اس کے آگے کہنے والا تھا کہ سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ خدا بخش اور سلطانہ دونوں اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی۔ خدا بخش دروازے کی طرف لپکا۔ ایک آدمی داخل ہوا۔ یہ پہلا گاہک تھا جس نے 3 روپے میں سودا طے کیا۔ اس کے بعد 5 اور آئے، یعنی مہینے میں 6، جن سے سلطانہ نے صرف 18.5 روپے وصول کیے۔ 20 روپے ماہوار تو فلیٹ کے کرائے میں چلے جاتے تھے، پانی کا ٹیکس اور بجلی کا بل جدا۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے خرچ، کھانا پینا، کپڑا لتا، دوا دارو وغیرہ، اور آمدن کچھ نہیں۔ 18.5 روپے 3 مہینے میں آئے تو اسے آمدن تو نہیں کہا جا سکتا۔ سلطانہ پریشان ہو گئی۔ 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں جو اس نے امبالہ میں بنوائی تھیں آہستہ آہستہ بک گئیں۔ آخری کنگنی کی جب باری آئی تو اس نے خدا بخش سے کہا، تم میری سنو اور چلو واپس سنبھالے، یہاں کیا درا ہے؟ بھائی ہوگا، ہمیں تو یہ شہر راس نہیں آیا، تمہارا کام بھی وہاں خوب چلتا تھا، چلو وہیں چلتے ہیں، جو نقصان ہوا ہے اسے سرکا سرکا سمجھو۔ اس کنگنی کو بیچ کر آؤ، میں اسباب وغیرہ باندھ کر بیٹھتی ہوں، آج رات کی گاڑی سے یہاں سے چلتے ہیں۔ خدا بخش نے کنگنی سلطانہ کے ہاتھ سے لی اور کہا، نہیں جانے من، امبالے نہیں جائیں گے، یہیں دلی میں رہ کر کمائیں گے۔ یہ تمہاری چوڑیاں سب کی سب یہیں واپس آ جائیں گی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا کارساز ہے، یہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی اسباب بنا ہی دے گا۔ سلطانہ چپ ہو رہی، چنانچہ آخری کنگنی بھی ہاتھ سے اتر گئی۔ بچے ہاتھ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوا، پر کیا کرتی، پیٹ بھی تو آخر کسی ہیلے سے بھرنا تھا۔ جب 5 مہینے گزر گئے اور آمدن خرچ کے مقابل میں 1/4 سے بھی کچھ کم رہی تو سلطانہ کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ خدا بخش بھی سارا دن اب گھر سے غائب رہنے لگا۔ سلطانہ کو اس کا بھی دکھ تھا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑوس میں اس کی 2-3 ملنے والیاں موجود تھیں جن کے ساتھ وہ اپنا وقت کاٹ سکتی تھی۔ ہر روز ان کے ہاں جانا، گھنٹوں بیٹھے رہنا اس کو بہت برا لگتا تھا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اس نے سہیلیوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ سارا دن وہ اپنے سنسان مکان میں بیٹھی رہتی، کبھی چھالیاں کاٹتی رہتی، کبھی اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کرتوں کو سیتی رہتی، کبھی باہر بالکنی میں آ کر جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاتی اور سامنے ریلوے اسٹیشن میں ساکت اور متحرک گاڑیوں کو دیکھا کرتی۔ سڑک کی دوسری طرف مال گودام تھا جو اس کونے سے اس کونے تک پھیلا ہوا تھا۔ داہنے ہاتھ کو لوہے کی چھت کے نیچے بڑی بڑی گانٹھیں پڑی رہتی تھیں اور ہر قسم کے مال و اسباب کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ بائیں ہاتھ کو کھلا میدان تھا جس میں بے شمار ریل کی پٹڑیاں چمکتی تو سلطانہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی جن پر نیلی نیلی رگیں بالکل ان پٹڑیوں کی طرح ابھری رہتی تھی۔ اس لمبے اور کھلے میدان میں ہر وقت انجن اور گاڑیاں چلتی رہتی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان انجنوں اور گاڑیوں کی چھک چھک پھک پھک صدا گونجتی رہتی۔ صبح سویرے جب اٹھ کر بالکنی میں آتی تو ایک عجیب سما نظر آتا۔ دھندلکے میں انجنوں کے منہ سے گاڑا گاڑا دھواں نکلتا اور گدلے آسمان کی جانب موٹے اور بھاری آدمیوں کی طرح اڑتا دکھائی دیتا۔ بھاپ کے بڑے بڑے بادل بھی ایک شور کے ساتھ پٹڑیوں سے اٹھتے اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہوا کے اندر گھل مل جاتے۔ پھر کبھی کبھی جب وہ گاڑی کے کسی ڈبے کو جسے انجن نے دھکا دے کر چھوڑ دیا ہو اکیلے پٹڑیوں پر چلتا دیکھتی تو اسے اپنا خیال آتا۔ وہ سوچتی کہ اسے بھی کسی نے زندگی کی پٹڑی پر دھکا دے کر چھوڑ دیا ہے اور وہ خود بخود جا رہی ہے۔ دوسرے لوگ کانٹے بدل رہے ہیں، وہ چلی جا رہی ہے، نہ جانے کہاں۔ پھر ایک روز ایسا آئے گا جب اس دھکے کا زور آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور وہ کہیں جا کر رک جائے گی، کسی ایسے مقام پر جو اس کا دیکھا بھالا نہ ہوگا۔ یوں تو وہ بے مطلب گھنٹوں ریل کی ان پٹڑیوں، باقی پٹڑیوں اور ٹھہرے ہوئے چلتے ہوئے انجنوں کی طرف دیکھتی رہتی، پر طرح طرح کے خیال اس کے دماغ میں آتے رہتے۔ امبالہ چھاؤنی میں جب وہ رہتی تھی تو اسٹیشن کے پاس ہی اس کا مکان تھا، مگر وہاں اس نے کبھی ان چیزوں کو ایسی حیرت سے نہ دیکھا تھا۔ اب تو کبھی اس کے دماغ میں یہ خیال بھی آتا کہ جو سامنے ریل کی پٹڑیوں کا جال سا بچھا ہے اور جگہ جگہ سے بھاپ اور دھواں اٹھ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا چکلا ہے۔ بہت سی گاڑیاں ہیں جن کو چند موٹے موٹے انجن ادھر ادھر دھکیل رہے ہیں۔ سلطانہ کو تو بعض اوقات یہ انجن سیٹھ معلوم ہوتے، جو کبھی کبھی امبالہ میں اس کے آس پاس آیا کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی جب وہ کسی انجن کو آہستہ آہستہ گاڑیوں کی قطار کے پاس سے گزرتا دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی آدمی چکلے کے کسی بازار میں سے اوپر کوٹھوں کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ سلطانہ سمجھتی تھی کہ ایسی باتیں سوچنا دماغ کی خرابی کا باعث ہے۔ چنانچہ جب اس قسم کے خیال اس کو آنے لگے تو اس نے بالکنی میں جانا چھوڑ دیا۔ خدا بخش سے اس نے بارہا کہا، دیکھو میرے حال پہ رحم کرو، یہاں گھر میں رہا کرو، میں سارا دن یہاں بیماروں کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ مگر اس نے ہر بار سلطانہ سے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ جانے من میں باہر کچھ کمانے کی فکر میں ہوں، اللہ نے چاہا تو چند دنوں میں بڑا پیسہ ہو جائے گا۔ پورے 5 مہینے ہو گئے تھے مگر ابھی تک سلطانہ کا بیڑا پار نہ ہوا تھا۔ محرم کا مہینہ سر پر آ رہا تھا مگر سلطانہ کے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔
مختار نے لیڈی ہیملٹن کی ایک نئی وضع کی قمیض بنوائی تھی جس کی آستینیں کالی جارجٹ کی تھی۔ اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اس کے پاس کالی ساٹن کی شلوار تھی جو کاجل کی طرح چمکتی تھی، اور انوری نے ریشمی جارجٹ کی بڑی نفیس ساڑی خریدی۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا کہ وہ اس ساڑی کے نیچے سفید بوسکی کا پیٹی کوٹ پہنے گی کیونکہ یہ نیا فیشن ہے۔ اس ساڑی کے ساتھ پہننے کو انوری کالی مخمل کا ایک جوتا لائی تھی جو بڑا نازک تھا۔ سلطانہ نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو اس کو اس احساس نے بہت دکھ دیا کہ وہ محرم منانے کے لیے ایسا لباس خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ انوری اور مختار کے پاس یہ لباس دیکھ کر جب وہ گھر آئی تو اس کا دل بہت مغموم تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک پھوڑا سا اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ گھر بالکل خالی تھا، خدا بخش حسب معمول باہر تھا۔ دیر تک وہ دری پر گاؤ تکیا سر کے نیچے رکھے لیٹی رہی، پر جب اس کی گردن اونچائی کے باعث اکڑ سی گئی تو باہر بالکنی میں چلی گئی تاکہ غم افزا خیالات کو اپنے دماغ سے نکال دے۔ سامنے پٹریوں پر گاڑیوں کے ڈبے کھڑے تھے پر انجن کوئی بھی نہ تھا۔ شام کا وقت تھا، چھڑکاؤ ہو چکا تھا، اس لیے گرد و غبار دب گیا تھا۔ بازار میں ایسے آدمی چلنے شروع ہو گئے تھے جو تاک جھانک کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا۔ سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی کیونکہ اب سامنے پٹریوں پر ایک انجن نمودار ہو گیا تھا۔ سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ انجن نے بھی ایسا کالا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ عجیب و غریب خیال دماغ میں سے نکلنے کی خاطر جب اس نے سڑک کی جانب دیکھا تو اس کو وہی آدمی بیل گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا جس نے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطانہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لطیف سے اشارے سے پوچھا، کدھر سے آؤں؟ سلطانہ نے اسے راستہ بتا دیا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا مگر بڑی پھرتی سے اوپر چلا آیا۔ سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے گفتگو شروع کی۔ آپ اوپر آتے ڈر کیوں رہے تھے؟ وہ آدمی یہ سن کر مسکرا دیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ڈرنے کی کیا ہی بات ہے۔ اس پر سلطانہ نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور پھر سوچ کر ادھر آئے۔ وہ یہ سن کر مسکرایا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں تمہارے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں کوئی عورت کھڑی ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی، مجھے یہ منظر پسند آیا۔ پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ سبز روشنی مجھے پسند ہے، آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ نے پوچھا، جی آپ جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو مجھے تمام کمرے دکھاؤ۔ سلطانہ نے اس کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے۔ اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا معائنہ کیا۔ جب وہ دونوں پھر اسی کمرے میں آ گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے۔ سلطانہ نے پہلی بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ متوسط قد کا معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف اور شفاف تھیں۔ کبھی کبھی ان میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ گٹھیلا اور کثرتی بدن تھا۔ کنپٹیوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے، خاکستری رنگ کی گرم پتلون پہنے تھا، سفید قمیض جس کا کالر گردن پر سے اوپر اٹھا ہوا تھا۔
शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनाचा उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। क्या फरमाऊं, कुछ तुम ही फरमाओ, बुलाया तुम ही ने है। जब सुल्ताना कुछ ना बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा लूं, अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाता है तो फीस देना पड़ती है। सुल्ताना यह सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद इसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप क्या काम करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। अच्छा, क्या? मैं तो कुछ भी नहीं करती। अच्छा, तो मैं भी फिर कुछ नहीं करता। सुल्तान ने भन्ना कर कहा, यह तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो आप भी कुछ ना कुछ जरूर करती होंगी। अजी झक मारती हूं। अच्छा, मैं भी झक मारता हूं, तो आओ दोनों मिलकर मारते हैं। हाजिर हूं जी, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दबा लो, ये लंगर खाना नहीं है और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूं। सुल्ताना यहां रुक गई। इसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने कहा, उल्लू के पट्टे। सुल्ताना बोली, मैं उल्लू की पट्टी नहीं हूं, मगर वो आदमी खुदा बख्श जो तुम्हारे साथ रहता है वो जरूर उल्लू का पट्टा होगा। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने के लिए जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम हिंदू हो, इसीलिए हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो? शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम के सवाल पैदा नहीं हुआ करते। बड़े बड़े पंडित और मौलवी भी यहां तशरीफ लाएं तो शरीफ आदमी बन जाएं। जाने क्या ऊट पटांग बोल रहे हो। इस शर्त पर जो पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में अपने दोनों हाथ ठूसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता हूं। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बुला लेना, बहुत काम का आदमी हूं। शंकर चला गया। सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक इसकी मुताल्लिक सोचती रही। इस आदमी की बातों ने इसके दुख को तो जरा हल्का कर दिया। अगर वो अंबाला में आया होता जहां वो खुशहाल थी तो इसने किसी और ही रंग में इस आदमी को देखा होता, और बहुत मुमकिन है कि इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहां चूंकि वो बहुत उदास रहती है, इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आई। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने इससे पूछा, आज तुम सारा दिन कहां गायब रहे? खुदा बख्श जो चूर चूर हो रहा था कहने लगा, अरे वो पुराने किले के पास से आ रहा हूं। वहां एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। इन्हीं के पास हर रोज जाता हूं कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूं वो एक ना एक दिन मेहरबान होंगे। अल्लाह का फजल शामिल रहा तो हमारे दिन फिर जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। उसने खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहा, सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मैं यहां पिंजरे में कैद हूं, ना कहीं जा सकती हूं ना कहीं आ सकती हूं। मुहर्रम सर पर आ गया है। कुछ तूने इसकी भी फिक्र की है कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं है। कंगनियां थी, वो सब एक एक करके बिक गईं। अब तुम ही बताओ क्या होगा। यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरोगे?
مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہاں دلی میں خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے. میری سنو تو اپنا کام شروع کر دو, کچھ تو سہارا ہو جائے. خدا بخش دری پر لیٹ گیا اور کہنے لگا, پر یہ کام شروع کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت سرمایہ چاہیے. اچھا خدا کے لیے اب ایسی دکھ بھری باتیں نہ کرو, مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا. میں نے سچ مچ امبالہ چھوڑنے میں سخت غلطی کی, پر جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے. کیا پتا ہے کچھ دیر میں ہماری تکلیفیں بھی دور ہو جائیں. سلطانہ نے بات کاٹ کر کہا, خدا کے لیے کچھ کرو. ارے تم چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو, پر مجھے ایک شلوار کا کپڑا ضرور لا دو. میرے پاس سفید بوسکی کی قمیص پڑی ہے, میں اس کو رنگوا لوں گی. سفید نینوں کا ایک دوپٹہ بھی میرے پاس موجود ہے, وہی جو تم نے مجھے دیوالی پر لا کر دیا تھا. یہ بھی قمیص کے ساتھ ہی رنگوا لیا جائے گا. بس ایک شلوار کی کسر ہے, سو وہ تم کہیں سے بھی پیدا کرو. دیکھو تمہیں میری جان کی قسم کسی نہ کسی طرح لا دو. خدا بخش اٹھ بیٹھا. اب تم خواہ زور دیے چلی جا رہی ہو, میں کہاں سے لاؤں گا؟ افیم کھانے کے لیے تو میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے. کچھ بھی کرو مگر مجھے 4.5 گز کالی ساٹن لا دو. لیکن تم کچھ نہیں کرو گے. تم اگر چاہو تو اتنے پیسے پیدا کر سکتے ہو. جنگ سے پہلے یہ ساٹن 12-14 آنے گز مل جاتی تھی, اب 1.25 روپے گز ہے. 4.5 گزوں پر کتنے روپے خرچ ہو جائیں گے؟ اب تم کہتی ہو کہ میں کوئی ہیلا کروں. یہ کہہ کر خدا بخش اٹھا. لو اب ان باتوں کو بھول جاؤ, میں ہوٹل سے کھانا لے کر آتا ہوں. ہوٹل سے کھانا آیا. دونوں نے مل کر زہر مار کیا اور سو گئے. صبح ہوئی تو خدا بخش پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا اور سلطانہ اکیلی رہ گئی. کچھ دیر لیٹی رہی, کچھ دیر سو رہی, ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا سفید نینوں کا دوپٹہ اور سفید بوسکی کی قمیض نکالی اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے آئی. کپڑے دھونے کے علاوہ وہاں رنگنے کا کام بھی ہوتا تھا. یہ کام کر کے آنے کے بعد اس نے فلموں کی کتابیں پڑھی, جن میں اس کے دیکھے ہوئے فلموں کے کہانیاں اور گیت چھپے ہوئے تھے. یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی. جب اٹھی تو 4 بج چکے تھے. کیونکہ دھوپ آنگن میں سے موری کے پاس پہنچ چکی تھی. نہار دھو کر فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی. تقریباً 1 گھنٹہ سلطانہ بالکنی میں کھڑی رہی. اب شام ہو گئی تھی, بتیاں روشن ہو رہی تھیں. نیچے سڑک پر رونق کے آثار نظر آنے لگے. سردی میں تھوڑی سی شدت ہو گئی, مگر سلطانہ کو یہ ناگوار معلوم ہوئی. وہ سڑک پر آتے جاتے تانگوں اور موٹروں کی طرف ایک عرصے سے دیکھ رہی تھی. دفعتاً اسے شنکر نظر آیا. مکان کے نیچے پہنچ کر اس نے گردن اونچی کی اور سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا. سلطانہ نے غیر ارادی طور پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے اوپر بلا لیا. جب شنکر اوپر آیا تو سلطانہ بہت پریشان ہوئی کہ اس سے کیا کہے. دراصل اس نے ہی تو بلا سوچے سمجھے اشارہ کر دیا تھا. شنکر بے حد مطمئن تھا جیسے اس کا اپنا گھر ہے, چنانچہ بڑی بے تکلفی سے پہلے روز کی طرح وہ گاؤ تکیے سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا. جب سلطانہ نے دیر تک اس سے کوئی بات نہ کی تو اس نے کہا, تم مجھے 100 دفعہ بلاتی ہو, بلا سکتی ہو, اور 100 دفعہ یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ چلے جاؤ. میں ایسی باتوں سے ناراض نہیں ہوا کرتا. سلطانہ ششوپنج میں گرفتار ہو گئی. کہنے لگی, نہیں بیٹھو, تمہیں جانے کو کون کہتا ہے. شنکر اس پر مسکرایا. اچھا تو پھر میری شرطیں تمہیں منظور ہیں؟ کیسی شرطیں؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا. کیا نکاح کر رہے ہو کیا مجھ سے؟ ارے نکاح اور شادی کیسی, نہ تم عمر بھر کسی کے نکاح میں رہو گی, یہ رسمیں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہیں.
چھوڑو ان فضولیات کو، کوئی اور کام کی بات کرو۔ بولو کیا کام کی بات کروں؟ تم عورت ہو، کوئی ایسی بات شروع کرو جس میں دو گھڑی دل بہل جائے۔ اس دنیا میں صرف دکانداری ہی دکانداری نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ سلطانہ ذہنی طور پر اب شنکر کو قبول کر چکی تھی۔ کہنے لگی، صاف صاف کہو، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہی جو دوسرے چاہتے ہیں۔ شنکر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم میں اور دوسروں میں پھر کیا فرق رہا؟ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور مجھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنا نہیں چاہیے، خود سمجھنا چاہیے۔ سلطانہ نے تھوڑی دیر شنکر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر کہا، اچھا میں سمجھ گئی۔ شنکر بولا، اچھا تو کہو کیا ارادہ ہے؟ تم جیتے میں ہاری، پر میں کہتی ہوں آج تک کسی نے ایسی بات قبول نہ کی ہوگی۔ تم غلط کہتی ہو۔ اسی محلے میں تمہیں ایسی سادہ لو عورتیں بھی مل جائیں گی جو کبھی یقین نہیں کریں گی کہ عورت ایسی ذلت قبول کر سکتی ہے جو تم بغیر کسی احساس کے قبول کرتی رہی ہو۔ لیکن ان کا نہ یقین کرنے کے باوجود تم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہو۔ تمہارا نام سلطانہ ہے نا؟ سلطانہ ہی ہے۔ شنکر اور سلطانہ دری والے کمرے میں واپس آئے تو دونوں ہنس رہے تھے، جانے کس بات پر۔ جب شنکر جانے لگا تو سلطانہ نے کہا، شنکر میری ایک بات مانو گے؟ شنکر نے جواباً کہا، پہلے بات بتاؤ۔ سلطانہ کچھ جھیپ سی گئی۔ تم کہو گے کہ میں دام وصول کرنا چاہتی ہوں۔ ارے کہو کہو، رک کیوں گئی؟ سلطانہ نے جراث سے کام لے کر کہا، وہ بات یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کالی شلوار بنوا سکوں۔ یہاں کے سارے دکڑے تو تم مجھ سے سن ہی چکے ہو، قمیض اور دوپٹہ میرے پاس موجود ہیں، میں نے آج ہی رنگوانے کے لیے دیے ہیں۔ شنکر نے یہ سن کر کہا، تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ روپے دوں تاکہ تم یہ کالی شلوار بنوا سکو؟ سلطانہ نے فوراً کہا، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، اگر ہو سکے تو تم مجھے کالی شلوار لا دو۔ شنکر مسکرا دیا، میری جیب میں اتفاق ہی سے کبھی کچھ ہوتا ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا محرم کی پہلی تاریخ کو تمہیں شلوار مل جائے۔ اللہ بس اب خوش ہو گئی؟ سلطانہ کے بندوں کی طرف دیکھ کر پھر اس نے پوچھا، کیا یہ بندے تم مجھے دے سکتی ہو؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، تم انہیں لے کر کیا کرو گے؟ چاندی کے معمولی بندے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 روپے کے ہوں گے۔ اس پر شنکر نے کہا، میں نے تم سے بندے مانگے ہیں، ان کی قیمت نہیں پوچھی، بولو دیتی ہو؟ سلطانہ کہنے لگی، یہ لو۔ یہ کہہ کر سلطانہ نے بندے اتار کر شنکر کو دیے۔ اس کے بعد اسے افسوس ہوا، مگر شنکر جا چکا تھا۔ سلطانہ کو قطعاً یقین نہیں تھا کہ شنکر اپنا وعدہ پورا کرے گا، مگر 8 روز بعد محرم کی پہلی تاریخ کو صبح 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو شنکر کھڑا تھا۔ اخبار میں لپیٹی ہوئی چیز اس نے سلطانہ کو دی اور کہا، ساٹن کی کالی شلوار، دیکھ لینا شاید لمبی ہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ شنکر شلوار دے کر چلا گیا۔ اس کی پتلون میں شکنیں پڑی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے اور سیدھا ادھر ہی آ رہا ہے۔ سلطانہ نے کاغذ کھولا، ساٹن کی کالی شلوار، ایسی ہی جیسی وہ اپنی سہیلی مختار کے پاس دیکھ کر آئی تھی۔ سلطانہ بہت خوش ہوئی۔ بندوں اور اس سودے کا جو افسوس اسے ہوا تھا، اس شلوار نے اور شنکر کی وعدہ افائی نے دور کر دیا۔ دوپہر کو وہ نیچے لانڈری سے اپنی رنگی ہوئی قمیض اور دوپٹہ لے آئی۔ تینوں کالے کپڑے جب اس نے پہن لیے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو اس کی سہیلی مختار اندر داخل ہوئی۔ اس نے سلطانہ کے تینوں کپڑوں کی طرف دیکھا اور کہا، قمیض اور دوپٹہ رنگا ہوا معلوم ہوتا ہے، پر یہ شلوار نہیں ہے، کب بنوائی؟
سلطانہ نے جواب دیا، آج ہی درزی لایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں مختار کے کانوں پر پڑی۔ ارے یہ بندے تم نے کہاں سے منگوائے ہیں؟ مختار نے جواب دیا، آج ہی منگوائے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو تھوڑی دیر خاموش رہنا پڑا۔